صدقہ فطر کی فضیلت کا بیان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقات، زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ خرچ کیا جانا حق ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے کہ آپ اس صدقہ کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کی زکوٰۃ فرض فرمائی ہے کہ 1 صاع کھجوریں یا 1 صاع جو ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان کی طرف سے، اور حکم فرمایا کہ اسے لوگوں کی نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔ اس کو امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے روایت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا، جو روزے داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سعید رضی اللہ عنہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گندم کا 1 صاع صدقہ فطر تم میں سے ہر چھوٹے بڑے، آزاد و غلام، مرد و عورت، غنی اور فقیر ہر ایک پر فرض ہے۔ غنی کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پاک کر دیتا ہے، اور فقیر جتنا دیتا ہے اس کی طرف اس سے زیادہ اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کب اور کن پر واجب ہوتا ہے اور اس کے مصرف کیا ہیں؟ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال یا سامان اس کے پاس موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچی ہو، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہوتا ہے، چاہے وہ مال تجارت کا ہو یا نہ ہو، اور چاہے سال پورا گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو۔ اور اس صدقہ کو شرع میں صدقہ فطر کہتے ہیں۔ عید الفطر کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم، اسی وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا نہ کیا جائے تو بعد میں بھی ادا کرنا ہوگا، لیکن بعد میں ادا کرنے سے اس صدقے کی فضیلت ختم ہو جائے گی اور یہ عام صدقہ بن جائے گا۔ نیز عید الفطر کی نماز کے بعد تک تاخیر مکروہ ہے۔ غریب کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر یہ صدقہ عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر میں 4 اجناس گندم، جو، کھجور، کشمش میں سے کسی ایک جنس کا دینا یا اس کی بازاری قیمت کا دینا ضروری ہے۔ تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ گندم 1 نصف صاع یعنی پونے 2 کلو، تاہم احتیاطاً 2 کلو یا اس کی بازاری قیمت دینی چاہیے۔ نمبر 2، جو 1 صاع یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اس کی بازاری۔ کھجور 1 صاع یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اس کی بازاری قیمت ہے۔ کشمش 1 صاع یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اس کی بازاری قیمت ہے۔ لہٰذا مذکورہ 4 اجناس میں سے کسی ایک کی بازاری قیمت فقیر کی حاجت پوری کرنے کے لیے بطور صدقہ فطر دینا زیادہ بہتر اور آخرت میں ثواب کا باعث ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے دارالافتاء کی جانب سے صدقہ فطر مقدار درج ذیل ہے۔ گندم 250 روپے، جو 460 روپے، کھجور 1470 روپے، کشمش 2630 روپے۔ قیمتوں میں آئے روز اضافہ کی وجہ سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے وقت ان اشیاء کی قیمتیں معلوم کر کے مقررہ مقدار کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں۔ جزاکم اللہ۔